بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 63، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم گروہی الفاظ کی پہچان اور استعمال کر سکے، ٹھیک ہے۔ گروہی کو متلازم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ گروہی متلازم الفاظ کی پہچان کرنی ہم نے اور پھر اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ متلازم الفاظ کیا ہے، کہ یہ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو کسی ایک مرکزی لفظ یا موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک لفظ سنتے ہی ذہن میں اس سے وابستہ کئی اور الفاظ آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ذہن میں ایک لفظ آیا، اس سے متعلقہ ملتے جلتے اس کی جو ہے نا وہ کمپنی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، ان کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ یہ مثال آپ کے سامنے سلائیڈ پہ دیکھیں، باغ۔ اب ہمارے ذہن کے اندر ایک لفظ آیا باغ، اب باغ سے متعلقہ ملتے جلتے جتنے الفاظ تھے وہ آگے، درخت ہے، پرندے ہیں، گھاس ہے، پھل ہے، پتے ہیں، کانٹے ہیں، پودے ہیں اور پھول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ متلازم الفاظ ہوں گے، باغ کے متلازم گروہی الفاظ یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اور بھی اگر آپ کے ذہن میں آتے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ گرگ ہے آپ کے ذہن میں آیا، اب اس سے متعلقہ ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ، جس میں کمرہ ہے، دیوار ہے، صحن ہے، ٹھیک ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، چھت ہے، باورچی خانہ، یہ سب کیا ہے اس کے متلازم الفاظ۔ اس کے بعد اسکول ہے، اسکول آپ کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ملتے جلتے استاد، بستہ، جماعت، بچے، کرسی، میز، قلم، کتاب، یہ سب اس سے ملتے جلتے اس کو متلازم الفاظ۔ ہسپتال آپ کے ذہن میں آیا، اب اس میں ڈاکٹر ہے، نرس ہے، ٹھیک ہے، ایمبولینس ہے، آپریشن، اس کے بعد بیڈ، انجیکشن، دوا، مریض، یہ سب اس کے متلازم الفاظ ہیں۔ اسی طرح کھیل، اس میں آپ کا ذہن میں ایک لفظ آیا کھیل، اس سے متعلقہ ملتے جلتے گیند، ہار جیت، کھلاڑی، میچ، ٹیم، میدان، بلہ، ٹھیک ہے، یہ اس کے متلازم۔ اسی طرح آسمان، چاند، پرندے، ہوا، نیلا، روشنی، بادل، سورج، تارے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الفاظ کا ایک جال ہوتا ہے، ایک اچھا لکھاری منظر کشی کے لیے ہمیشہ متلازم الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس الفاظ ہے، ایک لفظ ہے خوبصورت، اگر آپ نے ایک ہی لفظ کو استعمال کرتے جائیں گے خوبصورت خوبصورت، تو آپ کی جو تحریر ہے یا لکھائی ہے یا جو آپ بول رہے ہیں وہ اتنا زیادہ یعنی کہ اثر نہیں کرے گا سامنے والے پہ۔ جب آپ خوبصورت کو مختلف الفاظ دیں گے، دلکش، ٹھیک ہے، اس طرح، تو یہ پھر آپ کے لیے یعنی کہ آپ کی تحریر میں بھی اور آپ کی آواز میں بھی تاثر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشق ہے آپ نے کرنی کہ بازار آپ کے ذہن میں آیا، سوچئے اس کے متلازم الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح متلازم الفاظ کا درست چناؤ ہماری زبان اور تحریر کو وسعت، گہرائی اور خوبصورتی بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ خیالات کی زنجیر بناتے ہیں۔ کلاس میں جو متعلقہ اساتذہ ایک ایک لفظ سے پھر ہر بچے سے کہیں کہ اس کے متلازم ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ آپ نے لکھنے، تدریسی جانچ کریں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا گروہی الفاظ متلازم، اس کو پہچاننا، پھر اس کو استعمال کرنا تحریر کے اندر بھی، اس سے متعلقہ ملتے جلتے جتنے الفاظ ان کو لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔